بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تہجد کے وقت کا وظیفہ، ہر خواہش ہر حاجت منٹوں میں حل۔ ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے رات کی خاموشی میں دل کے سب راز رب کے حضور کھول کر رکھے؟ کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں سجدے کی گرمی محسوس کی؟ کبھی ساری دنیا کی نیند کو چھوڑ کر صرف اللہ سے باتیں کی؟ اگر نہیں کی تو پھر آپ نے زندگی کی سب سے پرسکون، سب سے قیمتی گھڑیاں ضائع کر دی ہیں۔ رات کے آخری پہر جب سب سوتے ہیں اور زمین پر سکون چھا جاتا ہے، اس وقت آسمانوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے قریب ہو کر پکارنے والے کو دیکھتا ہے، سننے والے کو سنتا ہے، مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے اور روز دینے والے کو اپنے قرب سے نواز دیتا ہے۔ یہ وقت جو تہجد کہلاتا ہے، اللہ کے خاص بندوں کا راز ہے۔ یہ وقت ان لوگوں کا ساتھی ہے جو دنیا کی اندھی دوڑ میں نہیں بلکہ آخرت کی روشنی میں جینا چاہتے ہیں۔ رات کے اس وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی بلکہ اللہ خود فرماتا ہے کوئی جو مانگے میں اسے دوں، ہے کوئی جو معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی جو مغفرت مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ اب ذرا سوچئے، جس وقت اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے، وہ وقت کیسا ہوگا، وہ لمحہ کیسا ہوگا۔ اور اگر اسی وقت کوئی قرآن کی چھوٹی سی آیت پڑھ لے، اللہ کا کوئی نام لے کر وظیفہ کریں تو اس کا اثر کتنا زبردست ہوگا۔ آج کی تحریر ایک ایسی آیت، ایک ایسا وظیفہ آپ کو دے گی جو تہجد کے وقت پڑھا جائے تو بند دروازے کھل جاتے ہیں، رکی ہوئی قسمت چلنے لگتی ہے، بیمار شفا پا لیتے ہیں، بگڑا مقدر سنور جاتا ہے اور دل وہ سکون پاتا ہے جو ساری دنیا نہیں دے سکتی۔ لیکن اس سے پہلے آئیے تہجد کے وقت کی فضیلت کو دل سے محسوس کرتے ہیں اور وہ اسلامی واقعات سنتے ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو بدل دیا، صرف اس لیے کہ وہ رات کو اللہ سے جڑ گئے تھے۔ تہجد جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد نفل نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خاص ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود، قابل ستائش مقام پر باعث کر دے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود کی طرف اشارہ کرتی ہے جو شفاعت کبریٰ ہے، اور اس میں تہجد کو اس مقام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بندے کو اس نماز سے شرف ملا تو سوچو ایک عام بندے کو کیا کچھ نہیں مل سکتا۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی، وہ تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اس وقت کیا گیا وظیفہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اس وقت کی نماز اللہ کے سب سے قریب کرتی ہے، وہ لمحہ جو ساری کائنات پر سب سے افضل ہے، اور بدقسمتی سے ہم انہی لمحے کو نیند میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے وہ عظیم لوگ جنہوں نے دنیا پر اثر ڈالا، جن کی دعائیں رد نہ ہوئیں، جن کے الفاظ کتابوں کا حصہ بنے اور جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا، ان سب کا ایک راستہ تہجد، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز تہجد کے لیے حاضری دینا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بڑے بڑے مرتبے حاصل کر لیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں بندہ راحت اور آرام کو چھوڑ کر، سردی اور گرمی کی شدت برداشت کر کے، وضو کر کے جب اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندے کو اپنے قرب و لطف سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس نماز کی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نمبر 1 ترجمہ، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ نمبر 2، بھلا کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے،
کہو کہ کیا وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ نمبر 3، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ نمبر 4، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے سے کہی جاتی ہے۔ نمبر 5، اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ نمبر 6، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین مبارک میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور مختلف قسم کی دور کی باتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ اے لوگو، آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلح رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کے وقت آدمی اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں 2 رکعتیں پڑھیں یا 1-2 رکعت پڑھے تو وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں میں سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی گدی پر جب وہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لیتا ہے تو 1 اور گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں جاگتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں اور غربا کو کھانا کھلائیں اور ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ سب لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرے اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کریں، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صفیں بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کریں۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں
جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ فرماتا ہے، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں؟ یہ وقت نماز تہجد کا ہی ہوتا ہے، جس وقت باری تعالیٰ یہ صدا لگاتا ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کے وقت کی روحانی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں۔ تہجد کی نماز اور دعا کے ذریعے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو تہجد پڑھتا ہے وہ زندگی کے طوفانوں میں بھی سکون محسوس کرتا ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے، لیکن ایک رات آپ نے اپنی بہن کے گھر میں قرآن سنا۔ رات کی تاریکی اور قرآن کی روشنی نے دل کا حال بدل دیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ تہجد کے وقت قرآن کا اثر دلوں کو بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رات کی تنہائی میں جب آنکھ کھل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے خاص بلاوا ہوتا ہے۔ اس وقت دعا کا ایک جملہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ہم تہجد کے وقت نہیں جاگ سکتے، کیا کریں؟ فرمایا، تمہارے دن کے گناہ تمہیں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے روکتے ہیں، یعنی جو دل سے توبہ کرے وہ تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، بس ایک رات کا عمل ہے، تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی قرآنی آیت پڑھیں۔ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، حاجت ہوگی، منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ باقی اس وظیفے کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر عام اور خاص کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، خود بھی اور گھر والے بھی۔ اس وظیفے کی برکت سے جیسا بھی بگڑا تگڑا کام ہوگا چند لمحوں میں حل ہو جائے گا۔ ادھر آپ وظیفہ جاری کریں گے، ادھر آپ کا کام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی ہر طرح کے نقصان سے حفاظت ہوگی اور ہر طرح کی آفات، چاہے آسمانی ہو یا زمینی، ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اس قرآنی آیات کے عمل کی برکت سے ایسی جگہ سے فائدہ ہوگا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں، جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ ویسے بھی یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے ایسے فوائد دیتا ہے کہ انسان کی عقل بھی اس کو سوچ نہیں سکتی۔ آج کے اس وظیفے میں آپ کو وہ آیت بتاتے ہیں جو آیت پڑھنے سے ہر خواہش، ہر حاجت منٹوں میں حل ہو جاتی ہے۔ وہ آیت جو تہجد کے وقت اگر 101 مرتبہ پڑھی جائے تو اللہ کی مدد اترتی ہے۔ یہ آیت ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس آیت کو تہجد کے وقت 101 مرتبہ پڑھنے سے رکا ہوا رزق کھل جاتا ہے، اولاد کی نعمت ملتی ہے، امتحان میں کامیابی ہوتی ہے، بے اولاد کو اولاد، بے روزگار کو نوکری، بیمار کو شفا، دل کو سکون اور مایوسی کو امید مل جاتی ہے۔ ایک خاتون جو 10 سال سے بے اولاد تھی، ہر ڈاکٹر کے در پر گئی، ایک عالمہ نے اسے تہجد کے وقت یہ آیت پڑھنے کا مشورہ دیا۔ 3 مہینے کے اندر اس نے خوشخبری سنائی۔ ایک نوجوان جو انٹرویو پر بار بار فیل ہو رہا تھا، اس نے تہجد کے وقت یہ آیت پڑھنا شروع کی۔ ایک بڑی کمپنی نے خود اسے آفر کی، وہ بھی 2 گنا تنخواہ کے ساتھ۔ عورت اگر تہجد کے وقت صرف اللہ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ لے یا خاموشی سے اللہ سے بات کرے تو اللہ اس کی دعائیں بھی سن لیتا ہے
عورتوں کو یہ عمل اپنے گھر بستر یا جائے نماز پر بیٹھ کر بھی کرنا جائز ہے، اللہ نیت پر نوازتا ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تہجد کی 2 یا 4 رکعت نماز پڑھیں۔ اس کے بعد درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر یہ آیت 101 بار پڑھنی ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آخر میں پھر درود شریف 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں، انشاءاللہ جلد پوری ہوگی۔ ناظرین، دنیا کی دوڑ میں ہم سب کچھ چاہتے ہیں، دولت، سکون، شہرت، کامیابی، عزت، رشتہ، اولاد، رزق، صحت، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سب ایک ہی در سے ملتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا در، اور وہ در رات کو کھلتا ہے، تہجد کے وقت۔ اس وقت اگر آپ نے اللہ سے بات کر لی، دل سے دعا مانگ لی، اس کی کوئی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لی، تو وہ آپ کو اس دنیا کے ہر درد سے بے نیاز کر دے گا، دل کو وہ سکون دے گا جو سونا، چاندی، شہرت یا محبت کی بھی نہیں دے سکتے۔ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چاہے ہفتے میں ایک بار یا صرف جمعہ کی رات، لیکن ضرور بنائیں، اور آج ہی تہجد کے وقت یہ آیت پڑھ کر دعا مانگیں۔ یقین رکھیں اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، عزت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔